دوستوں، جب عمران خان کی اہلیہ بشریٰ بی بی نے یہ درخواست دی ہوئی ہے اور اس سے قبل وہ کہہ بھی چکی ہیں کہ انہیں بھی اڈیالہ جیل میں رہنا ہے، لیکن اس کے باوجود انہیں بغیر بتائے ہوئے ان سے جھوٹ بول کے ان کے گھر بنی گالہ لے جایا گیا اور انہیں وہاں سب جیل قرار دے کر ایک کمرے میں بند کر دیا گیا۔ کہنے کو تو ان کا گھر بنی گالہ 300 کے نال پر ایک محل ہے، اور جو مخالفین ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ اسے وہاں عیش کرنے کے لیے رکھا گیا ہے، لیکن تمام نوکروں کو، ملازمین کو وہاں سے نکال باہر کیا گیا اور دندناتے پھر رہے ہیں جن لوگوں کو وہاں لگایا گیا ہے ڈیوٹی پر، اور بشریٰ بی بی کو ایک کمرے میں بند کر دیا گیا ہے۔ کمرے کی کھڑکی سے بھی باہر دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور عموماً کھڑکیوں میں شیشہ اگر ہو تو پھر سب جیل جہاں قرار دیا جاتا ہے وہاں کمرے کی کھڑکی کے شیشے پر کلر کر دیا جاتا ہے، ایسا کلر کہ اس سے باہر کچھ نظر نہ آئے، اور یہاں تک کہ کمرے سے جھانکنے کی بھی اجازت نہیں ہوتی، اور اسی لیے بشریٰ بی بی کو وہاں رکھا گیا ہے۔ منع کرنے کے باوجود جب انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جیل میں رکھو اور مجھے یہاں نہیں رہنا، ممکن ہے کہ اس کا کوئی خاص مقصد ہو، لیکن جو بھی مقصد ہے وہ فیل ہو چکا ہے، اس لیے کہ بشریٰ صاحبہ سے ان کی فیملی نے ملاقات کی ہے۔ فیملی میں کون تھے؟ بیٹی، داماد اور خان صاحب کی، عمران خان کی 2 بہنیں حلیمہ اور عظمیٰ آپا، اور ان کے وکلاء تھے، لطیف کھوسہ تھے، بیرسٹر سلمان صفدر تھے، عثمان ریاض گل تھے، اور بیرسٹر سلمان کھرل بھی تھے، اور یہ بتایا ہے مشال یوسف زئی نے، جو بشریٰ بی بی کی اسپوک پرسن ہے۔ اچھا، انہوں نے یہ کہا کہ یہ جو لوگ مل کر آئے ہیں تو انہوں نے یہ بتایا ہے، خاص طور پر ان کی صاحبزادی نے بشریٰ بی بی کے یہ بتایا ہے کہ بشریٰ بی بی نے کہا کہ تقریباً 6 دن پہلے انہیں کچھ کھانے میں ایسا دیا گیا کہ اس کے بعد انہیں شدید تکلیف ہے، معدے میں ان کا معدہ جل گیا ہے، ایسا لگ رہا ہے جیسے پیٹ میں آگ لگی ہوئی ہو، منہ اور گلے میں چھالے ہو گئے ہیں، جس سے وہ 5 دن سے کچھ کھا نہیں پا رہی ہیں سوائے سوکھے ٹوسٹ کے، یا جسے آپ پاپے کہہ لیں، اسے چائے یا پانی میں ڈبو کے کھا رہی ہیں وہ، اور شدید تکلیف میں مبتلا ہیں، ان کی جان کو خطرہ ہے، اور کہا گیا ہے کہ جلد از جلد ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے۔ بشریٰ بی بی کی بہن ہے مریم ریاض وٹو، انہوں نے تفصیل سے اس بارے میں بتایا ہے کہ اگر بشریٰ بی بی کو کچھ ہوا تو اس کا ذمہ دار اڈیالہ جیل کا سپرنٹینڈنٹ ہوگا، اس لیے کہ ان کی حالت ابھی خراب ہے۔ اس سے قبل ان کو، بشریٰ بی بی کو کوئی بیماری نہیں تھی جو عموماً لوگوں کو ہوتی ہے، نہ وہ ڈائبیٹک تھی، نہ انہیں کوئی ہائپر ٹینشن تھی، اور نہ اس طرح کی جو بیماریاں عموماً لوگوں کو ہوا کرتی ہیں، اور بالکل وہ صحت مند تھی۔ لیکن جب سے انہیں اس سب جیل میں رکھا گیا ہے اور کھانے کے لیے جو کچھ دیا جا رہا ہے، اس کے بعد وہ اپنے آپ کو بیمار محسوس کر رہی ہیں، اور 5 دن سے وہ کچھ کھا پی نہیں سکی ہیں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ ان کے کھانے میں کوئی ایسے ٹائپ کی کوئی چیز ایسی دی گئی ہے جس سے ان کا معدہ شدید متاثر ہوا ہے، کہ ان کا گلا اور معدہ اندر سے کہ جیسے آگ لگی ہوئی ہے، اور یہ بیان کیا گیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو پولیس وومن، جو پولیس کی خاتون تھیں، ان کو وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے، جن کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، انہیں فوری طور پر وہاں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ وہ کہاں گئی ہے کچھ معلوم نہیں۔ بشریٰ بی بی کی بیٹی نے جو ملاقات کر کے ان سے، اپنی ماں سے آئی ہیں، انہوں نے یہ بتایا کہ بشریٰ بی بی بتا رہی تھیں کہ جو انہیں کھانا دیا گیا ہے اس کا ٹیسٹ بہت اسٹرانگ تھا، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں کوئی چیز زیادہ ڈالی گئی ہے۔ ٹیسٹ اسٹرانگ دوستو اس وقت ہوتا ہے کھانے میں جب اس میں نمک زیادہ ہو، مرچ زیادہ ہو، مسالے زیادہ ہو، اور کوئی الگ سے کوئی ایسی چیز ڈال دی گئی ہو تو وہ ان تمام ذائقے کو بھی اور مزید انہینس کر دیتا ہے اور تیز کر دیتا ہے۔ مرچ ہے تو وہ اور تیز ہو جاتی ہے، اور مسالے دیگر ہوں تو وہ اور تیز ہو جاتی ہے، اور عموماً بڑے لوگ اس طرح کا کھانا مرچ مسالے والا نہیں کھاتے ہیں، اور اس کھانے نے ان کے معدے کو متاثر کیا ہے۔ بشریٰ بی بی کی جو بہن ہے مریم ریاض وٹو نے تشویش کا اظہار کیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ ان کا میڈیکل چیک اپ کرایا جائے اور جلد از جلد ڈاکٹر کو بلایا جائے، کنسلٹنٹ سے رابطہ کیا جائے، لیکن ایسا ابھی تک کچھ نہیں ہوا۔ اور جب ان کو اریسٹ کیا گیا تھا ان کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن اب جو یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے تو یقیناً ان کو کھانے میں کچھ ملا کر دیا گیا ہے۔ ان کی فیملی ہنگامی طور پر ڈاکٹر کا مطالبہ کر رہی ہے اور ان کا چیک اپ کرانے کے لیے کہہ رہی ہے۔ نہیں کہہ سکتے کہ یہ محض کوئی افواہ ہے، کیونکہ بیٹی نے ماں سے ملاقات کی ہے، اس کے بعد اس نے آ کے یہ ساری صورتحال بہت تفصیل کے ساتھ بتائی ہے۔
جب وہ خاتون کہہ رہی ہیں جنہیں آپ قیدی قرار دے رہے ہیں کہ اسے اڈیالہ جیل میں رکھا جائے، اور وہ باقاعدہ درخواست بھی دے رہی ہے، تو پھر اسے کمرے میں، اس کے گھر کے کمرے میں اسے سب جیل قرار دے کے وہاں رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ ان کے علیحدہ سے کھانے کا انتظام کیا جا رہا ہے جس میں اسپیشل طور پر کچھ ملا کے انہیں پیش کیا جا رہا ہے، اور اب ان کی حالت خراب ہو گئی ہے۔ یقیناً کچھ بعید نہیں، جہاں پردہ دار خاتون کی عزتوں کے پرخچے اڑائے جاتے ہیں وہاں انہیں کھانے میں زہر دینا ممکن ہے، بالکل ممکن ہے۔ وہ عمران خان کو توڑنا چاہ رہے تھے، اسے نہیں توڑ سکے، اسے نہیں گرا سکے، تو پھر بشریٰ بی بی پہ وہ حملہ آور ہوئے ہیں۔ عمران خان جب شروع میں جیل گئے تھے تو انہوں نے بتایا تھا ایک دفعہ، اول تو وہ اس موضوع پہ بات ہی نہیں کرتے، لیکن انہوں نے بتایا تھا انہیں جو سالن دیا گیا یا جو شوربہ تھا یا دال تھی بہت پتلی، اس کے اندر اتنا زیادہ نمک اور اس قدر مرچیں تھی کہ ان سے نہیں کھائی گئی، لیکن پھر بھی انہوں نے اس میں پانی ملا کے اور اسے روٹی ڈبو کے کھا لیا تھا۔ جب وہ یہ کر سکتے ہیں تو پھر کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ مریم بھٹو نے تو کہا ہے کہ اس کی ذمہ داری جیل سپرنٹینڈنٹ پر ہے، لیکن اس کی ذمہ داری ریاست پر ہے جس نے اس خاتون کو جو قیدی قرار دیا ہے، قیدی قرار دے کے اسے سب جیل میں رکھا ہے اور وہاں اس کو زہر پہنچایا جا رہا ہے۔ اس کی تحقیقات کرنی چاہیے، کیونکہ دنیا پہلے ہی پاکستان کے حالات پہ ہنس رہی ہے، اب اس طرح سے اگر کسی خاتون کو ایک الگ سے اسپیشل طور پہ اس کے کہنے کے باوجود جیل میں نہ رکھا جائے اور گھر میں اس طرح ایک کمرے میں قیدی بنا کے اسپیشل طور پر کوئی کھانا دیا جائے، اور محکمہ پولیس کی اس خاتون کو جو اسپیشل طور پہ انہیں رکھا گیا تھا کھانا دینے کے لیے، جو کچھ انہیں دے کے جاتی تھی، اسے وہاں سے ہٹا دیا گیا۔ ضرور دال میں کچھ کالا ہے، ہماری دعا ہے کہ اس زہر کا ان پہ کوئی اثر نہ ہو، وہ صحت مند رہیں، تندرست رہیں، سلامت رہیں۔ میں ہوں فرزانہ روی اسلم۔ اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو کر لیجئے تاکہ میرا اور آپ کا ساتھ جاری رہے۔